کیا کوئی ایسی چیز ہے جو موت کو ٹال سکتی ہے؟ اگر آپ نے یہ سٹوری نہیں سنی تو آپ بہت کچھ مس کر دیں گے۔ دمشق کا ایک معروف اور مالدار تاجر رات کے پچھلے پیر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا مگر اس کا دل گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کے پاس صرف ایک ہفتہ یا 10 دن باقی تھے۔ دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود بے بسی کا عالم یہ تھا کہ سب کچھ وقت سے پہلے ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹر کے جواب دے چکے تھے کہ آخری امید امریکہ میں علاج کی تھی، مگر وہ بھی ختم ہو گئی۔ کئی مہینوں کے ٹیسٹ کے بعد ایک سینئر ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، اب بہتر یہ ہے کہ باقی وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ اسی بے چینی میں وہ رات گئے تک ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ ایک سنسان اور تنگ پل پر جا پہنچا۔ سڑک کے پار سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں منت سماجت تھی، جبکہ سامنے والا شخص بدتمیزی سے انکار کر رہا تھا۔ تاجر کے قدم رک گئے۔ اس نے سنا خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آدمی اس کی قیمت آدھی سے بھی کم لگاتا رہا، پھر کندھے اچکا کر چلا گیا اور خاتون حسرت بھری نظروں سے کھڑی رہ گئی۔ تاجر کچھ دور جا کر رکا، پھر واپس لوٹا۔ قریب آیا تو خاتون نے امید بھری نظروں سے دیکھا، مگر اس نے نرمی سے کہا، نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہاری بات سنی، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہی خاتون کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی، میں اس قسم کی عورت نہیں ہوں مگر مجبور ہوں۔ میں ایک بیوہ ہوں، چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہو گئے۔ پہلے لوگ مدد کرتے تھے، اب سب نے چھوڑ دیا۔ گھر میں راشن نہیں، کرایہ دار نے کل تک کی مہلت دی ہے، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہ سن کر تاجر کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے جیب ٹٹولی تو رقم بہت کم تھی۔ اس نے وہی دے دی اور کہا، فکر نہ کرو، اپنا ایڈریس دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون نے ہچکچاتے ہوئے ایڈریس دیا اور چلی گئی۔ تاجر فوراً گھر گیا، بڑی رقم لی، وین نکلائی اور رات کے وقت سٹور سے راشن بھر کر اس خاتون کے گھر پہنچ گیا۔ سارا سامان اتارا، رقم دی اور کہا، کل کرایہ دار سے میں خود بات کروں گا اور ہر مہینے آپ تک رقم پہنچتی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا اور خاتون حیرت اور آنسو میں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اب تاجر کی حالت بدل چکی تھی، دل کو عجیب سکون ملا تھا۔ اس نے وصیت لکھی کہ ہر ماہ اس ایڈریس پر رقم بھیجی جائے۔ پھر دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے اور وہ زندہ رہا۔ 1 سال، 5 سال، 10 سال، حتیٰ کہ پورے 20 سال، اور مسلسل خاموشی صدقہ کرتا رہا۔ پھر ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا، نماز شروع کی اور سجدے میں ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جب اس کی وصیت کھولی گئی تو اس میں وہی ایڈریس تھا۔ اولاد رقم لے کر وہاں پہنچی، دروازہ کھلا، وہی خاتون اب عمر رسیدہ۔ انہوں نے کہا، آپ کے والد کے ہم پر بہت احسانات ہیں مگر اب رقم کی ضرورت نہیں رہی۔ بیٹے نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ خاتون کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ کے فضل سے 1 مہینہ پہلے میرے بیٹے کو نوکری ملی اور 7 دن پہلے اس نے پہلی تنخواہ لی ہے۔ بیٹوں کے دل رک گئے کیونکہ ان کے والد کو فوت ہوئے بھی 7 دن ہی ہوئے تھے۔ صدقہ جو ہے وہ یعنی چھپ کر کیا گیا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔ شکریہ۔